عباد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں گزشتہ سے منسلک اپنے محسن جنہوں نے بر صغیر اور عالم اسلام کے کروڑوں مسلمانوں کی رہبری فرمائی، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، فتاوے کے ذریعے، اور اپنی پوری زندگی کو مثل شمع جلایا، مگر اپنے پیارے رسول کی امت کو جہنم میں جلنے نہ دیا۔ پوری کوشش رہی کہ یہ امت مسلمہ بدعقیدگی کے بھنور سے بھی نکل جائے اور رسم و رواج کے نام پر جو بدعات اور خرافات ہیں اس کے دلدل سے بھی نکل جائے۔ بدعقیدگی کے بھنور سے جب نکالا تو جتنے دنیا میں بدعقیدہ تھے سب ان کے دشمن بن گئے، اور بدعات و خرافات کے دلدل سے جب نکالا تو بڑے بڑے مزارات پر بیٹھنے والے مجابرین، جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ صاحب مزار کے نام پر ان کے زائرین کے جیب پر ڈاکہ ڈالو، جتنے پیسے اینٹھنے ہیں اینٹھ لو، چادر چڑھاؤ گے اتنا روپیہ رکھ دو ورنہ چادر چڑھانے نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے زبردستی چادر چڑھا بھی لی تو آپ کی چادر کو نوچ کے پھینک دے گا۔ میں نے اپنی آنکھ سے اجمیر شریف میں دیکھا ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لیں اور ایسا کر لیں۔ ان اجمیر کی مجاورین کی نظریں صرف زائرین کے جیب پر ہوتی ہیں، اگر وہ مالدار ہے تو پیچھے پیچھے بکروں کی طرح گھومے گا، اور غریب ہے تو اس سے بات تک نہ کرے گا۔ ایسے لوگوں کو برا لگا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہم سبوں کے ڈھول کی پول کھول دی۔ اعلیٰ حضرت کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کس کا ڈھول ہے اور کس کا پول ہے، بس اتنا جانتے تھے کہ قرآن کا حکم کیا ہے اور حدیث کا حکم کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سوال آیا اس کا جواب دے دیا۔ بڑے بڑے سجادہ نشین جو مجاوروں کی ان حرکتوں سے نالاں تھے اور کہتے تھے کہ نالائقوں کو کہتے ہیں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے رجوع کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں اگر آپ قرآن سے جواب دے دیں تو میں اپنے آستانے پر لگا دوں تاکہ لوگ اسی کے تحت حاضری
دیں، ثواب حاصل کریں، فیض حاصل کریں۔ بہرحال، اور ایک طرف دین کے دشمن اور ایک طرف دنیا کے دشمن نے اعلیٰ حضرت کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی۔ تب انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف دین کے دشمن اور ایک طرف ہیں مسلمان مگر حسد کرنے والے۔ بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ اندازہ کریں، اس انداز سے پوری زندگی گزاری۔ آج ہم اٹھارہ سفر المظفر کے اس مبارک حسین جمعہ کے دن میں 25 سفر المظفر کو اس عبقری شخصیت کے عرس کے موقع پر تمام لوگ جن میں اللہ نے جن کو توفیق دی وہ حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ فقیر یہیں سے خراج عقیدت پیش کر کے ان کے فیوز و برکات سے اپنے کو بھی اور اپنے احباب کو بھی مالا مال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ 1856 عیسوی 14 جون کو دنیا میں تشریف لائے اور 1921 عیسوی کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تشریف لائے، ان کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں اتر آیا اور اس کی روشنی پھیلی تو پوری دنیا میں روشنی گئی اور منور ہوئی پوری دنیا۔ ایک اس وقت کے بڑے اللہ رسیدہ مجذوب تھے، دل میں ارادہ تھا کہ ان سے بات کریں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا مجذوب کے قریب رہنے میں نقصان زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہر وقت جذب کی عالم میں رہتا اور اگر منہ سے جو بول دے تو ہو جائے گا، منہ سے جو بول دے، اور اگر بد دعا دے دے تو بد دعا بھی لگ جائے گی۔ مثال، ایک اللہ کے ولی کے نواسے تھے، بچپن سے ولایت کے آثار ظاہر، لیکن اتفاق سے وہ مجذوب تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد کے منشی کو پکڑا اور وہ بھی بزرگ، فرمایا کہ میرے والد کے مریدین شریعت کے خلاف کام کر کے میرے والد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے خلیفہ ہیں، لا قلم لا کاغذ، لکھ۔ انہوں نے لکھا، کہا حضرت کیا لکھوں؟ کہا لکھ فلانا جہنم میں ہے، فلانا جہنمی ہے، فلانا جہنمی ہے۔ اب یہ تو تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ جن کو جہنمی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے میرے پیر کے خلیفہ ہیں۔ کہا لکھ، ایک جگہ ایک نام آیا تو قلم چلا نہ سکے، چونکہ وہ بہت پاورفل دنیا والوں میں تھے، دنیا والوں میں، آخرت والوں میں نہیں۔ کہا ان کا نام لکھ دیں گے، کل کو کوئی خلفشار ہوگا ہم پھنس جائیں گے۔ کہا لکھ جہنم میں ہے، نہ لکھا تو فرمایا وانتا فی النار، تو بھی آگ میں ہے۔ اتنا کا کہنا تھا، دوڑے ہوئے گئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، کہا حضرت آج شہزادے نے مجھے پکڑ لیا، ایسا ایسا لکھوایا۔ وہ نہیں کہا کہ بچہ ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، دل پہ نہیں رکھنا، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ایسا کہا، ایسا لکھوایا؟ کہا جی حضور، ایسا لکھوایا؟ جی حضور۔ اور انہوں نے مجھ کو بھی کہہ دیا انتا فی النار۔ کہتے اللہ کا فضل ہے کہ تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، لیکن اس شہزادے کے منہ سے نکلا
کہ تو جو آگ میں ہے تو دنیا کی آگ کا خطرہ ہے، لیکن تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، یعنی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ، میرے بہت سارے خلیفہ میرا نام لے کے گمراہ ہوئے، شریعت کے خلاف کام کیا کیا تھا؟ عورتوں سے قدم دبوانا، سر جھڑوانا، سر میں مہندی لگوانا، سامنے بیٹھا کر مرید کرنا، ہاتھ پکڑنا، یہ سارے ان کے خرافات آ گئے تھے۔ بہرحال ابھی ایک صاحب نے مجھ کو کہا کہ اڑیسہ کی سرزمین کے ایک پیر صاحب ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں ان کو دعوت پہ بلانا۔ ٹھیک ہے، ہماری عادت ہے کہ جب کسی کی دعوت ہوتی ہے تو پہلے ہم تحقیق کرتے ہیں اپنے محلے میں یہ کیسا ہے، بولیے اپنے محلے میں اس کو کوئی عزت نہیں ہے، اور جبہ لگا کے باہر میں تقریر کر کے آئے گا تو دنیا سمجھے کہ بڑا عالم ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اپنے محلے میں وہ صحیح نہیں ہے، سارے غلط معاملے میں اس کا ہاتھ۔ میں پہلے پتہ کرتا ہوں اس علاقے کے ہمارے ہم منصب جو ائمہ حضرات ہیں، ان کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ منظر عام پر جو بات آئی، کہا حضرت ان کی 4 کلپیں میں بھیج رہا ہوں، ذرا سن لیجیے۔ کتنے عورت پر انہوں نے ڈاکے ڈالے، تھانہ میں ان عورتوں کا جو بیان کیا گیا وہ آپ کلپ میں ذرا سنیں۔ جب میں نے سنا تو زمین پیر سے زمین نکل گئی، کہا اللہ اکبر، جس کو یہ عام لوگ مقتدا، پیر اور پیشوا سمجھتے ہیں، تھانہ میں ان کے خلاف عورتوں کا یہ بیان اور رپورٹ دکھایا گیا۔ عوام تو عوام اپنے تو جانتے ہی ہیں، غیروں پر بھی اب یہ بات منتشر ہو گئی کہ ان کے یہاں جو جبہ خبہ میں پیر بنے ہوئے ہیں ان کی لت یہ ہے۔ اب ہم دوسروں پر کیا بولیں گے کہ تمہارے یہاں کا جو پڑوا لوگ ہے، ہمارے یہاں خود اب یہ برائی شروع ہو گئی، آپ اندازہ کریں۔ بہرحال بہت افسوس ہوا مجھ کو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسہ جلوس کے چکر میں آپ نہ پڑیں، عرس چادر گاگر کا ماحول آپ نہ بنائیں۔ آپ جس پیر کے دیوانے ہیں، آپ اپنے پیر کے اصول پر ان کی محبت میں قائم رکھ کر مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ جو چندہ میں یہ جلسہ جلوس جو ہوتا ہے اور چندہ وہاں دیں گے، آپ اسی پیسے کو بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ آپ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مند، بہن اگر مجبور ہے، بھائی مجبور ہے، پڑوس مجبور ہے، رشتہ دار مجبور ہے، آپ اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، پہلے ان کو آپ مصیبت سے نکالیں۔ جب آپ کا خاندان مصیبت سے نکل جائے گا تو آپ خود ترقی کر جائیں گے، آپ کا سماج ترقی کر جائے گا۔ یہ چادر والے، یہ گاگر والے، یہ جلوس والے، یہ جلسہ والے کرتے کیا ہیں؟ چندہ وصول کیا اور چندہ لے کر کے فضول خرچی کی، اور غلط سلط شاعر اور غلط سلط مقررین کو بلایا، اور وہ لوگ شریعت کے پابند نہیں، جیسے تیسے اسٹیج شو کر کے چلے گئے۔ فجر کے وقت نماز میں ایک آدمی بھی نہ پڑھا، اور ایک آدمی بھی، آپ اندازہ کریں جس محلے میں جلسہ ہو وہاں اگر شراب کا اڈا چلتا ہو تو اس کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جب جلسہ ہو تو شراب کا اڈا بند ہونا چاہیے، جب جلسہ ہو تو کیرم بورڈ جگہ جگہ پر لگا کر اور بھاڑا پر چلایا جا رہا ہے۔ گناہ خود بھی کر رہے ہیں، گناہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور جو پیسہ گناہ کا آ رہا ہے وہ پورا گناہ۔ پہلے کیرم بورڈ جہاں جہاں بھاڑے پر چل رہے ہیں اس علاقے میں جلسہ ہو تو کیرم بورڈ کی نٹوں کا خاتمہ کیجیے۔ عورتیں بے پردگی کا شکار ہیں، باہر نکل کر کے بیٹھتی ہیں، ان پر بھی پردہ فرض، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر۔ عورتوں کو سمجھائیے کہ تم پر پردہ فرض، تم باہر نکل کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں، عزت کے ساتھ پردے میں رہنے کے لیے ہو، اور ضرورت کے تحت اگر باہر بھی جاؤ تو جو اسلام کا اصول ہے جو پردہ، اس پر عمل کرو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو پردہ نشی خواتین دکھ رہی ہیں اب مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کا محلہ ہم لوگ کیسے پہچانتے ہیں؟ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ملے گا تو سمجھ لیں گے کہ مسلم آبادی شروع ہو گئی۔ راستے اور گلیوں میں اگر کیچڑ ملے گی، ٹوٹے پھوٹے راستے ملیں گے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسلم آبادی شروع ہو گئی۔ ننگے بھوکے بچے اگر راستے پر دوڑتے ملیں گے تو سمجھ لیں گے کہ یہ مسلم آبادی شروع ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں، اور غیر مسلموں کے علاقے میں جائیں، بچے اگر پڑھتے ہوئے ملیں گے تو سمجھیے گا کہ یہ غیر مسلم کی آبادی ہے۔ پر رونق بلڈنگیں آپ کو ملیں گی، صحیح صحیح دیواریں،
اور راستے گلیوں کو صفائی آپ دیکھیں گے، اور پھولوں کے پودے لگے ہوئے ملیں گے گھر کے باہر، اس میں سے ایک بھی پودے کو کوئی نقصان نہیں کر رہا، تو سمجھ لیجیے غیر مسلموں کی آبادی۔ لیکن مسلمانوں کی آبادی میں، ارے جناب ہماری مسجد کمیٹی خوبصورت پھولوں کے باغات لگا لگا کر کے تھک گئی، جب مسجد میں آپ کے پھول محفوظ نہیں ہے تو گھر کے کنارے کیسے محفوظ رہ سکتے؟ آپ اندازہ کریں، یہ ہمارا ماحول ہے جو آئینہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کے اپنے سماج کو سنواریں، ہم لوگ سب مل کر کے اپنے ماحول بپا رکھیں اور اسلامی کلچر کو لانے کی کوشش کریں؟ عرس کا کلچر نہ لائیے، جلسہ جلوس کا کلچر نہ لائیے، ہر آدمی اللہ کے پیارے رسول کے عشق میں ڈوب کر علم کی روشنی منور ہو کر اپنا بھی بیڑا پار کرے اور ضرورت مندوں کا بھی بیڑا پار کرے۔ مگر چندہ والا معاملہ ہے، اپنی جیب سے جب لگے تب نہ سمجھ میں آئے کہ ہم نے جو خرچہ کیا کتنا لگا، یا تو چندہ دھندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی جلسہ جلوس کے نام پر اور غلط لوگوں کو بلانے والا، خاص طور پر غلط مقررین، غلط ناخواں، اگر چندہ آپ سے مانگے یا وہ کہے کہ محرم میں ہم کو تعزیہ بنانا ہے چندہ دیجیے، تو آپ اللہ کا نام لے کر کے 1 روپیہ بھی مت دیجیے، اور آپ وہی روپیہ جو آپ دینا چاہتے ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا تو آپ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے، وہ غریب کا بھلا ہوگا تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ چندہ کا ماحول ختم کیجیے۔ ہم کو حیثیت ہے، اللہ نے ہم کو دیا، ہم اپنے بل بوتے پر 1 مقرر، 2 مقرر، 3 مقرر، جتنا بڑا جلسہ کرنا چاہیں ہم اپنے بل بوتے پر کر کے دکھائیں، چندہ دھندہ نہ کریں۔ یہ چندہ کیا ہے؟ کیونکہ عوام کو لوٹنا ہے، عوام کو لوٹنے نہ دیں گے جب تک یہ فقیر جلال الدین محمد شاکر رہے گا، عوام کو لوٹنے نہ دیں گے۔ صاف لفظوں میں سنیے، ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، خبر کرتے رہیں گے، ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے اور خبر کرتے رہیں گے اور شریعت کا راستہ بتلاتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد رسول کرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم آپ تشریف رکھیے، اطمینان سے آپ بیٹھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم چندہ کرو اور دھندا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب تشریف آوری ہوئی تو میرے آقا نے اس لیے دنیا والوں نے اسلام اور سنت کا پرچار کیا، قرآن اور حدیث پر عمل کروایا، اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دی، اور فرمایا میرے آقا نے کہ تم قرآن کے قریب ہو جاؤ، تم حدیث کے قریب ہو جاؤ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں، ہم حدیث کے قریب ہو جائیں۔ میرے محترم درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد رسول کرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہالت کا پردہ ہٹائیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئیے۔ آج بھی اس پرفتن دور میں صحیح علماء موجود ہیں، ان کے قریب بیٹھیے، علم کی روشنی میں آپ سبق حاصل کیجیے اور علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے محترم، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بچپنا ہے۔ اس پرفتن دور میں بہت سی خانقاہیں اور بہت سے دربار کا معاملہ یہ تھا کہ ان خانقاہوں اور ان درباروں میں جو برائیاں ہوتی تھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آنکھیں کھولی۔ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اعلیٰ حضرت مجدد تھے۔ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی تمام خرابیوں کو دور کر کر کے اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرنا، یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ جو مجدد ہوگا وہ کبھی بھی برائی کو اچھائی میں شامل نہ کرے گا، وہ کبھی بھی عیب کو ہنر نہ بتائے گا، بلکہ جو مجدد ہوگا وہ برائی کو برائی بتائے گا، اچھائی کو اچھائی بتائے گا، اور برائیوں کو چھاٹ کر کے دین کو نکھار کر کے پیش کرے گا، اور دنیا والے کو بتائے گا کہ تجدید اسی کو کرتے ہیں۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو پھر اسی نہج پر پیش کرنا جس نہج پر اللہ کے پیارے رسول نے اپنی قوم کو عطا فرمایا۔ تجدید کا یہ مطلب ہوتا ہے، تجدید کا یہ مطلب نہیں کہ ساری برائیوں کو جو ہے شامل کر لو اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کا نام روشن کر لو، تجدید کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدا ہو رہے ہیں،
ابتدائی زمانہ ہے، جب ان کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا جان علامہ رضا علی خان نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مکتب لے گئے اور بسم اللہ خوانی کروائی۔ مکتب کہاں لے جانا تھا؟ غریب اساتذہ موجود تھے، عالمانہ ماحول تھا، اساتذہ کی موجودگی میں بسم اللہ خوانی کروائی۔ جب بسم اللہ خوانی ہوئی، ایسی صورت میں اعلیٰ حضرت 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہیں۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ جب ہمارا بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو تو ہم اس کو اسلامی کتابوں کی شروعات کریں۔ اس سے پہلے بھی بچے کر لیتے ہیں، کریں، لیکن ابتدا کروائیں اور اس کے بعد مسلسل متواتر دنیا کا کوئی بھی تعلیم دیں، لیکن اس کے اندر اسلامی تعلیم ضرور ہو، تاکہ دنیا کے تعلیمات کے خرافات کو سمجھ سکے اور اس کو دور کر سکے۔ بہرحال اسلامی تعلیم کے تحت اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی نے چاہتے تو ابا جان دادا جان خود پڑھا سکتے تھے، اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی نے پڑھایا، جیسے کہ الف اور با پڑھایا۔ تو اس کا ایک اعتراض ہے کہ ہمارے یہاں الف بے تے سے پڑھایا جاتا ہے اور یو پی اور بہت سارے علاقوں میں الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، الف با تا سا زیادہ صحیح ہے اور الف بے تے سے بھی پڑھانے میں کوئی معنی کی گڑبڑی نہیں ہے، دونوں صحیح۔ بہرحال الف با تا سا پڑھا رہے تھے کہ لام الف آیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 4 سال پلس کی عمر میں سوال کرتے ہیں کہ استاد گرامی یہاں تو حروف مفردہ پڑھائے جا رہے تھے، ان حروف مفردہ میں حروف حرف مرکب کیوں آیا؟ حرف مرکب کیوں آیا؟ اب اس کو تو نہیں سمجھے تو ایسے سمجھیں، الف تنہا حرف، بے تنہا حرف اور لام الف 2 حرف کا مجموعہ۔ بولیے لام الف، تو الف تنہا بے تنہا یا تک سارے حروف تنہا، یہ لام الف مرکب کیوں؟ 2 حرف کا مجموعہ کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کہا کہ بیٹا استاد جیسے پڑھاتے ہیں پڑھ لیجیے، لیکن جب یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، آگے بڑھنے لگے، پھر دیکھا کہ پوتے کا تجسس ہے، اس کے تجسس کو دبا دیا مشکل ہوگا، تو اس کو سمجھانا پڑے گا۔ سمجھایا بیٹا مطلب یہ ہے کہ لام الف اس لیے لایا گیا کہ الف کے بارے میں قاعدہ ہے بے ضبط زبان بغت، زبان کے جھٹکے کے ساتھ الف کا استعمال ہوتا ہے، اور الف نہ زبر کو قبول کرتا ہے، نہ زیر کو، نہ پیش کو، نہ جزم کو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب قرآن میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین میں الف پر زبر ہے، بولیے الف پر زبر ہے، تو آپ جو ہے شبہے میں نہ پڑیں، وہاں پر وہ الف رسم الخط میں لکھنے میں الف ہے، لیکن حقیقت میں وہ حمزہ ہے، بولیے حقیقت میں۔ عربی لب و لہجے میں جو اللہ کے پیارے نبی نے قانون کیا مسلمانوں کو، عربی لب و لہجے میں جو قرآن مجید چھپا ہے، وہاں جا کر کے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے چھپے ہوئے میں الف، لیکن جو عرب میں چھپا ہے اس کے اکثر نسخوں میں حمزہ ملے گا، تو گھبرائیے گا مت، صحیح حمزہ ہے، بولیے صحیح۔ لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے لکھنے کا انداز الف کی صورت میں ہے، کیونکہ الف پر نہ زیر ہو سکتا ہے نہ زبر، کس پر ہوگا؟ حمزہ پر، کس پر ہوگا؟ حمزہ پر۔ اب سوال ہے کہ جب الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرے گا تو پڑھا کیسے جائے گا؟ پڑھا کیسے جائے گا؟ تو اس کے ساتھ لام کو لگا دیا گیا تاکہ لام الف پڑھا جا سکے۔ پہلے تو حمزہ آیا تھا، اب الف آ رہا ہے تو لام الف پڑھا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چلیے یہ تو ٹھیک، مگر یہ بتائیے کہ الف کے ساتھ میم الف لایا جا سکتا تھا، نو الف لایا جا سکتا تھا، بے الف لایا جا سکتا تھا، لام کیوں لایا گیا؟ ابتدائی عمر ہے اور انداز دیکھیے کہ عالمانہ سوال ہے۔ تو دادا جان نے کہا بیٹا اصل میں مقصد یہ ہے کہ لام کا تلفظ کرو اور الف کا تلفظ کرو۔ الف جو ہے سب کا قلب ہے، جیسے دیکھیے لام، اب اس کا نیچے کیجیے، لام الف زبر لا میم ساکین، تو الف آیا بیچ میں، بولیے الف آیا۔ اب کہیے الف
تو دیکھیں گے الف زبر آ، لام پیش الف، لام آیا بیچ میں، ایک طرف الف آیا بیچ میں، ایک طرف لام بیچ میں، تو ان دونوں میں چونکہ قلب کا تعلق ہے اس لیے الف کے ساتھ لام آیا، کوئی حرف نہ آیا، اس لیے لام آیا۔ تو اس طرح کے سوال کو جب استاد نے سنا اور تشفی بخش جواب دیا گیا تو مطمئن ہو گئے۔ تو دادا جان کو اسی وقت فرمایا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو درخت اچھا ہوگا اس کے پتے بڑے اچھے ہوں گے، پات منی پتے بڑے اچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ آپ کا پوتا اپنے وقت کا ایک بہترین عالم دین اور ولیوں میں باکمال صوفی نکلے گا۔ اور یہ معاملہ بڑھتا گیا 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کا جلسہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 500 علماء کی موجودگی میں حضور کی پیدائش اور میلاد کے موضوع پر تقریباً 2 گھنٹے تقریر فرما کر عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے الفاظ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لا کر پورے علماء کو متحیر کر دیا۔ اور اس وقت ایک عربی النصر آئے علامہ نقی علی خان سے ملنے کے لیے، تو علامہ نقی علی خان نے ان سے عربی زبان میں جب بات کی اور جب وہ کمرے میں چلے گئے تو آواز آ رہی تھی کہ وہ مہمان کسی سے عربی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے خادم کو بھیجا کہ میں تو آ گیا، اب عربی میں گفتگو کس سے کر رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو۔ آ کر کہتے ہیں شہزادے وہ عربی میں جو گفتگو کر رہے ہیں اصل میں وہ اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا، احمد میاں سے، ان کا بچپن کا پیارا نام تھا امن میاں، امن میاں سے وہ گفتگو فرمانے۔ کہا امن میاں عربی میں گفتگو کا، جا کے دیکھیے ان کی زبان کی سلاست۔ جب آئے دیکھا تو بزرگ نے کہا کہ سرکار کیا آپ کا ماحول گھر کا پورا عربی ہے؟ کہا ایسا تو دعویٰ نہیں ہے۔ کہا آپ کا بچہ اتنی فصیح زبان میں مجھ سے گفتگو کر رہا ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کر کے بات کر رہا ہوں۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فصیح زبان کے اعتبار سے عربی نسل کو متحیر کر رہے ہیں۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو مدارس میں آج بھی وہ کتاب چلتی ہے، نام ہے اس کا ہدایت النحو۔ عربی میں یہ کتاب ہے اور نحو کے قاعدے پر مبنی ہے۔ نحو کا قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے الحمدللہ کہا، للہ کیوں نہیں کہا؟ رب العالمین کہا، رب العالمین کیوں نہیں کہا؟ نحو بتائے گا کہ رب العالمین کہنے کی وجہ کیا ہے، نحو کا قانون بتائے گا۔ علم نحو کی کتاب پڑھی اور پڑھنے کے بعد چند صفحات استاد سے پڑھا اور چند صفحات پڑھنے کے بعد پوری ہدایت النحو کی شرح یعنی گائیڈ لکھی، کہاں؟ کاپی پہ۔ ایک دن والد بزرگوار پڑھا رہے تھے تو کاپی پہ ہدایت النحو کی شرح جب دیکھی لکھا ہوا تو دیکھا یہ تو تحریر امن میاں کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی۔ تو یہ تو ابھی زیر درس کتاب ہے، پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح کیسے لکھی؟ تو جگہ جگہ سے انہوں نے کھول کے دیکھا، کیا لکھتے ہیں؟ میرے استاد گرامی نے یہ فرمایا، ابا حضور نے یہ فرمایا، اور یہ فقیر احمد رضا یہ لکھتا ہے۔ دیکھا ہم لوگوں کی جو تحقیق تھی اس سے اعلیٰ تحقیق اس کی ہے۔ اس طرح کا قول میرے ابا حضور نے یہ فرمایا، استاد گرامی نے یہ فرمایا، اور فقیر احمد رضا یہ لکھتا ہے۔ اب جب اس تحریر کو علماء کے سامنے پیش کیا تو آپ اندازہ کریں، علماء کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں جس کتاب کو پڑھتا ہو اسی کتاب کی گائیڈ لکھ دینا یہ عام بچوں کا کام نہیں، یہ تو اللہ کے ولی کا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کرامات کی بنیاد پر مشہور نہیں ہوئے، علمی خدمات کی بنیاد پر مشہور ہوئے۔ رہا سوال تصوف، تو تصوف اتنا اعلیٰ معیار تھا اعلیٰ حضرت کا کہ تصوف کی بنیاد پر سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کسی نے سوال کیا، آپ کی علمی کاوشیں ملتی ہیں لیکن صوفیوں کے تعلق سے آپ کی کوئی تحقیق نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس سوال کے جواب میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو فتاوی رضویہ کے جگہ جگہ سے جو جوابات تھے اس کو چھانٹ کر کے لکھا، تو امام احمد رضا اور تصوف کتاب کی نام کی بنیاد پڑی، اور جب اس کتاب کو پڑھا تو علماء نے کہا ایک طرف اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں اور ایک طرف صوفیوں کے سردار بھی ہیں۔
دونوں ملکہ ان کو حاصل ہے. بہرحال علم کا ماحول بنائیے. یہ جلسہ، یہ چندہ اور یہ جو ہے قبرستان اور یہ سب جھمیلے میں نہ پڑیے. علم کا ماحول بنائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. کوشش کیجیے کہ اگر کوئی جلسہ ضروری بھی ہے تو نمازی پڑھیں، علم والے پڑھیں، جانکار پڑھیں، تاکہ ہم لوگ مل جل کر کے دین اور سماج کی خدمت کریں. جہالت کو دور کرنے کا کام کیجیے. علم کی وحشت سے معمور ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں.